اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان بیٹوں اور پیاری بیٹیوں، آج ہم یہاں ایک بہت ہی گہری بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ایک ایسی بات جو ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی ہے، جسے ہماری روحیں چیخ چیخ کر کہنا چاہتی ہیں، لیکن اس دنیا کا شور اسے دبکا لیتا ہے۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، سانس لے رہے ہیں، مگر کیا کبھی ہم نے رک کر سوچا ہے کہ یہ سانسیں، یہ زندگی، یہ وقت ہمیں کس نے دیا ہے اور کیوں دیا ہے؟ ہم بڑے افسوس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا نوجوان، ہماری بیٹی، ہمارا مرد اور عورت سب ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ کس چیز کی دوڑ میں؟ دنیا کی دوڑ میں۔ صبح سے شام تک پیسے، مال، عیش، موبائل، نام، یہی ہماری کھوج بن گئی ہے۔ ہمارا جسم بازار میں ہے، ہمارا دل بینک اکاؤنٹ میں ہے اور ہماری نظریں اسکرین پر ہیں۔ اور اس دوڑ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز گم ہو گئی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں مگر افطار میں لغو سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ ہمارا مسلمان، وہ جو اللہ کا چاہنے والا تھا، وہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ میں اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا۔ وہ آج سمجھنے لگا ہے کہ بس 4 پیسے کماؤ، عیش کرو اور بس۔ مگر کیا یہی زندگی کا اصل مقصد ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ جب وہ گھڑی آئے گی، جب موت کا فرشتہ دروازے پر دستک دے گا، جب وہ چاند سا چہرہ مٹی میں مل جائے گا، جب وہ بینک بیلنس، وہ گاڑی، وہ موبائل واپس چھوڑنا پڑے گا، اس وقت آپ کے ساتھ کیا جائے گا؟ کیا آپ کا عہدہ کام آئے گا؟ کیا آپ کی شہرت کام آئے گی؟ نہیں، صرف 2 چیزیں آپ کے ساتھ جائیں گی، اور وہ ہے آپ کا ایمان اور آپ کے اعمال۔ ذرا دیکھو اس دنیا کی رنگینیاں کس نے بنائی ہیں؟ یہ پھول، یہ پانی، یہ آنکھ، یہ دل۔ کیا اس خالق کی کوئی مرضی نہیں ہوگی جس نے ہمیں اتنا خوبصورت بنایا ہے؟ مثال کے طور پر ایک بات سمجھ لیجئے، اگر آپ کوئی مشین خریدتے ہیں تو اس کا ایک یوزر مینیول یعنی استعمال کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس مشین کے بنانے والے کی مرضی کے خلاف استعمال کرو گے تو کیا ہوگا؟ مشین ٹوٹ جائے گی۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور ہمارا یوزر مینیول ہے قرآن اور سنت۔ اگر اس کے خلاف چلیں گے تو روح ٹوٹ جائے گی۔ نتیجہ، ہمارا اصل مقصد ہے عبادت، صرف رکوع سجدہ نہیں بلکہ ہر کام اللہ کی مرضی کے۔ اللہ نے ہمیں دن میں 5 بار بلایا، کہاں؟ اپنے گھر مسجد میں۔ یہ مسجد کوئی اینٹوں کا ڈھیر نہیں ہے، یہ اللہ کا عرش ہے زمین پر۔ میرے نوجوان بھائیوں، جب تم صبح بستر چھوڑ کر اللہ کے لیے مسجد آتے ہو تو تم صرف سجدہ نہیں کرتے، تم اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرتے ہو۔ یہ وہ چارجنگ پوائنٹ ہے جہاں تمہاری مری ہوئی روح زندہ ہوتی ہے۔ نماز محض ایک رسم نہیں ہے۔ نماز کیا ہے؟ یہ تمہاری روح کی غذا ہے، ایک جز ہے۔ یہ تمہارے دلوں کا سکون ہے۔ جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو تم دنیا کی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو۔ افسوس، آج ہم گھنٹوں موبائل میں مصروف رہتے ہیں۔ دوستوں کے لیے وقت ہے، شاپنگ کے لیے وقت ہے، لیکن اس ذات اللہ کے لیے وقت نہیں جس نے ہمیں یہ سب دیا۔ اگر آپ کو 5 منٹ کے لیے کوئی بڑا شخص بلائے تو دوڑ کر جاؤ گے، پھر اللہ کے بلائے پر کیوں سست بیٹھے ہو؟ کیوں سستی کرتے ہو؟ پریشانی کا حل، ہمارا مسلمان پریشان کیوں ہے، ٹینشن میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے سکون کی جگہ سجدے کو چھوڑ دیا۔ جس دن آپ مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہو جاؤ گے، انشاءاللہ آپ کے دل کا سکون واپس آ جائے گا۔ میرے عزیزوں، پہلے اپنی غلطیوں کا اقرار کریں۔ آج اس وقت اپنے دل سے کہیں، یا اللہ، میں نے بہت وقت ضائع کر دیا، اب میں واپس آتا ہوں، تو میری توبہ قبول فرما۔ گناہوں کی معافی کا ارادہ کریں اور آنکھیں بند کر کے 2 منٹ اس پر غور کریں۔
سے ہی اپنی زندگی کا روٹین بدلو۔ آج سے اس مجلس سے اٹھنے کے بعد 5 وقت کی نماز کی پابندی کا عزم کرو۔ خاص طور پر میرے نوجوان بھائیوں، فجر اور عشاء کی نماز مسجد میں جا کر پڑھو، اس میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اور عورتیں اور بیٹیاں اپنے گھروں میں نماز کا ماحول قائم کریں، اپنے بچوں کو وقت پر نماز پڑھنے کی تربیت دیں، علم کی طاقت، دین کی سمجھ دیں۔ صرف نماز نہیں، دین کو سیکھو۔ روزانہ 15 منٹ نکال کر قرآن کی ترجمے کے ساتھ تلاوت کرو، حدیث پڑھو۔ جب تم جانو گے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مرضی ہے، تب تمہیں دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے گی اور ایمان کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یاد رکھو نوجوانوں، دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے۔ ہماری اصل منزل ہے جنت، اور جنت کی قیمت سستی نہیں ہے، اس کی قیمت ہے ایمان اور عمل صالحہ۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ جنت میں آپ کے چہرے پر نور ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ قبر میں آپ کے ساتھ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو؟ اگر چاہتے ہو تو آج سے، ابھی سے اس فیصلے کو لو۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، اپنی جوانی کو اللہ کے لیے قربان کرو، اپنی طاقت کو دین کے لیے استعمال کرو۔ زندگی کا مزہ عیش میں نہیں، اللہ کی رضا میں ہے۔ میری سب سے التجا ہے، جو لوگ اس بات سے متفق ہیں، جو اپنے دلوں کو واپس مسجد اور ایمان کی طرف موڑنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے دل میں اقرار کریں کہ ہم آج سے وقت رجوع الہ اللہ کرتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ سے کہیں، یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے گھر مسجد کے ساتھ جوڑ دے، یا اللہ ہماری مری ہوئی روحوں کو زندہ کر دے اور ہمارے دلوں میں ایمان کا جذبہ پیدا کر دے، یا اللہ ہماری جوانی، ہماری دولت، ہمارا وقت سب اپنے دین کے لیے قبول فرما لے اور ہمیں دین پر استقامت اور مضبوطی دے۔ آمین۔ وآخر الدعوی ان الحمد للہ رب العالمین۔